چلا رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے آپ کو یاد دہانی کرتا چلوں، اگر اس موضوع کے بارے میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو اور وہ آپ پوچھنا چاہیں تو ہمارا فون نمبر ہے 92062649206264، پنڈی اور اسلام آباد سے باہر سے فون کرنے کی شکل میں 051 کا اضافہ کر لیجئے 051 اور اس کے بعد 92062664۔ اسلام کے نظام معاشرت اور خاص طور پر اس کا تعلق نظام ہستی کے ساتھ، یہ وہ موضوع ہم غور کرتے رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اسی موضوع کے حوالے سے ہم گفتگو کچھ آگے بڑھائیں۔ یہ بات پہلے وضاحت سے آ چکی ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جو صحت مند ہو، تعمیری ہو، جس میں بھلائی پائی جائے، جس میں عدل و انصاف ہو، اور ایسے معاشرے کے وجود کے لیے جو پہلی بنیاد وہ قرار دیتا ہے وہ ایک ایسا نظام معاشرت ہے جس میں ایک شوہر اور بیوی، باپ اور بچے، ماں اور بچے، اور وہ اہل خانہ، وہ اقربا جو پائے جاتے ہیں ایک اخلاقی نظام میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہم آج چاہیں گے اس حوالے سے یہ دیکھنا کہ قرآن کریم نے وہ کون سی بنیاد فراہم کی ہے جس کے بعد خاندان کا نظام اٹھتا ہے، بنیادوں پہ قائم ہوتا ہے اور ایک انتہائی خوبصورت جماعت کا شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سورہ النساء کی پہلی آیت جو آپ نے بارہا سنی ہوگی، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ لوگوں اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک شخص سے، ایک نفس سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر دیے اور زمین میں پھیلا دیے، اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو تقوی اختیار کرو اور بچو، کچھ شک نہیں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر جو بات فرمائی گئی ہے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، یا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جن تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اس نفس سے اس کا جوڑا بنایا۔ پہلی بات یہ سمجھائی گئی کہ خاندان کے نظام میں شوہر اور بیوی، ایک لڑکی اور لڑکا، جنس کی بنیاد پر نہیں ہے، ان میں کوئی جنس کی بنیاد پہ تفریق نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ دونوں، ان کا سورس، ان کی بنیاد، ان کی جڑ، ان کا نکلنے کا ذریعہ واحد ہے۔ دونوں کو اگر ایک نفس سے بنایا گیا تو کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں بہت بلند اور تم بہت کمتر۔ گویا آج جو ہم بہت سے نعرے سنتے ہیں کہ بقوت زور کے ذریعے ہم اپنا حق لے کے چھوڑیں گے، قرآن کریم نے اس چیز کو محض ایک آیت کے اندر قیامت تک کے لیے واضح کرتے ہوئے جینڈر بیسڈ تصور کو ختم کر دیا، اور یہ بات کہی کہ مرد اور عورت، شوہر اور بیوی، بھائی اور بہن، ان کے اندر اگر تفریق ہو سکتی ہے تو اس کی بنیاد تقوی ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، معروف ہے، بھائی چارہ ہے۔ اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کی بنیاد اور خون بلند ہے، دوسرے کا کمتر ہے۔ گویا انسانی برادری کے اندر، معاشرے میں خاص طور پہ خاندان کے اندر یکجائی اتحاد پیدا کرنے کے لیے، افہام و تفہیم پیدا کرنے کے لیے، اعتماد پیدا کرنے کے لیے ایک انتہائی منطقی رویہ اختیار کرتے ہوئے یہ بات سمجھا دی گئی کہ مرد اور عورت دونوں کو ہم نے ایک نفس سے پیدا کیا ہے بطور ایک دوسرے کے جوڑے کے۔ پھر یہ بات فرمائی گئی کہ محض انہیں جوڑا نہیں بنا دیا، بلکہ ان کے ذریعے کثرت کے ساتھ، قلت سے نہیں، کثرت کے ساتھ بڑی تعداد میں افراد کو پیدا کیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آبادی بالکل محدود رہے، بلکہ یہ بات کہی گئی کہ اس سے کثرت کے ساتھ بڑی تعداد کے اندر انسان وجود میں آئے اور پورے زمین کے اوپر پھیل گئے۔ گویا اسلام کا رجحان جو ہے اور جو احادیث سے معلوم ہوتا ہے
وہ یہ ہے کہ خاندان چھوٹا نہ ہو بلکہ بڑا ہو. یہ اسلام کا ایک بنیادی اپروچ ہے، ایک تصور ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ زیادہ مین پاور ہو، زیادہ جابز نکل کے لیے افراد موجود ہوں، ترقی کے امکانات زیادہ ہوں. جب مین پاور زیادہ ہوگی، اس میں اسکلز ہوں گی، تربیت ہوگی، تو وہی قوم آگے بڑھے گی جس کے پاس زیادہ مین پاور ہے اور جس کے پاس وسائل موجود ہیں، وسائل پیدا کرنے والے افراد موجود ہیں جو ایکسپلور کر سکتے ہیں، ایسے افراد موجود ہیں. گویا خاندان کے نظام کو قائم کرتے وقت جہاں یہ بات سمجھا دی گئی کہ تم یہ تفریق اختیار نہ کرو، وہاں یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ تمہیں یہ چاہیے کہ ایسے افراد کو وجود میں لاؤ جو معاشرے کے اندر ترقی کو، معاشی استحکام کو، سیاسی استحکام کو، اخلاقی استحکام کو پیدا کرنے والے ہوں. اور یہ اسی وقت ہوگا جب وہ افراد پائے جائیں گے. اگر ان کو ختم کر دیا جائے گا تو وہ معاشرہ بانجھ ہو جائے گا، بے بنیاد ہو جائے گا، اس کی قوت ختم ہو جائے گی. اس حوالے سے یہ بات بھی کہہ دی گئی کہ جو رشتہ ازدواج پیدا ہو جاتا ہے اور جو ایک خاندان کا نظام پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھر ایک ایسا رشتہ ہے جس میں ایک دوسرے سے بعض اوقات ڈیمانڈ کیا جاتا ہے حقوق کا. لیکن یہ حقوق کس بنیاد پر ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں؟ کیا عدالت کی بنیاد پہ، رواج کی بنیاد پر؟ نہیں. قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ یہاں بھی تمہاری بنیاد اللہ تعالیٰ کا وہ احساس جسے تقویٰ کہا گیا ہے، محض خوف نہیں بلکہ تعالیٰ کو خوش کرنے، اس کی رضا کی پیروی کرنے، اس کو ہر چیز میں حاکم بنانے کی خواہش کے ساتھ یہ احساس پایا جائے کہ جو کام بھی ہمیں کرنا ہے خاندان کے اندر، اس میں ہمیں صرف اللہ رب کریم کو خوش کرنا ہے، اس کی مرضی کی پیروی کرنی ہے. یہ رویہ اختیار کر لیا جائے گا تو پھر جو ایک جینڈر بائس ہے جس کی بنیاد پہ بے شمار معاشروں میں تضاد اور ٹکراؤ پایا جاتا ہے، وہ اپنا ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ ہمارے کالجز ہوں یا مغربی کالجز ہوں، ہماری فیکٹریاں ہوں، مغربی فیکٹریاں ہوں، ہمارے میڈیا کے افراد ہوں، وہاں کے میڈیا کے افراد ہوں، ہر ایک کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی جنس کی فوقیت کے لیے، برتری کے لیے لڑے. چنانچہ اگر کسی کیفیٹیریا میں کچھ بچے اور کچھ بچیاں کالج میں بیٹھی بات بھی کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک مصنوعی فضائی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہو از مور انٹیلیجنٹ، کون زیادہ ذہین ہے، کون زیادہ جواب دے سکتا ہے، کون زیادہ ایک دوسرے کے مقابلے میں اچھی بات کہہ سکتا ہے. یہ جو ایک جینڈر بیسڈ تصور ہے، اس کو قرآن کریم چاہتا ہے کہ ذہن سے نکالا جائے اور محض اگر کوئی بنیاد ہو تو وہ یہ کہ بھلائی کون بہتر کر رہا ہے. اگر وہ بھلائی ایک بچی کر رہی ہے، ایک بچہ کر رہا ہے، تو جو بھلائی کرنے والا ہے اس کو تسلیم کیا جائے. اس کی بنیاد یہ نہ ہو کہ چونکہ یہ بات لڑکے نے کہی ہے، ایک مرد نے کہی ہے، یہ خاتون نے کہی ہے، وہ بات بلند ہو گئی. یہ چیز اسلام کی روح، اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس بات کو، اس چیز کو اس کی اہمیت کی بنا پہ، صداقت کی بنا پہ اور قرآن کریم سنت مطہرہ سے مطابقت کی بنا پر تسلیم کیا جائے. اس کی بنیاد یہ نہ ہو کہ اس بات کو کہنے والی جنس کون سی ہے. چنانچہ اس آیت مبارکہ میں یہ تمام مضامین اشارتاً ہمیں سمجھا دیے گئے اور ہم سے کہا گیا کہ ہم ان پر غور کریں تاکہ ہم ایسا معاشرہ پیدا کر سکیں جس معاشرے کے اندر بھلائی پائی جائے. قرآن کریم نے خاندان کے حوالے سے اس بات کو یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ انسان کے لیے سکون کے حصول کا سب سے زیادہ کامیاب ذریعہ ہے. چنانچہ سورہ الروم کے اندر یہ بات فرمائی گئی اور اسی کی نشانات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی گئی. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. یہاں پر جہاں یہ کہا گیا لقوم یتفکرون، وہ قوم جو فکر کرتی ہے، غور کرتی ہے، سوچتی ہے، سمجھتی ہے، عقل کا استعمال کرتی ہے، یہاں یہ بات سمجھائی گئی کہ مسلمان وہ قوم ہونی چاہیے جو ہر بات پر غور کریں، سوچیں، سمجھیں، تفکر کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ وہ کس بات پہ غور کریں؟ وہ اس بات پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک شوہر اور بیوی کو ایک رشتے میں منسلک کیا ہے، یہ محض ایک رشتہ مادی نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد وہ سکون ہے، وہ یکجائی ہے، وہ راپور ہے، وہ اتحاد ہے، وہ توازن ہے جو آخر کار ایک فرد کو
نفسیاتی، جسمانی، معاشی، معاشرتی ہر نوعیت کا سکون فراہم کرتا ہے۔ ایک شخص تھکا ہارا جب گھر پہنچتا ہے اور محض وہ اپنے بچے کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھتا ہے یا وہ اپنی بیوی کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھتا ہے تو اس کی وہ تمام تھکن، ٹینشن، پریشانی جو اس پر طاری تھی ختم ہو جاتی۔ یہ وہ سکون ہے، یہ وہ پیس ہے، یہ وہ امن ہے، یہ وہ شوق ایبزاربر ہے جو اسلام چاہتا ہے کہ خاندان کی شکل میں معاشرے میں قائم ہو۔ اس کے مقابلے میں اگر خاندان نہیں ہے اور محض کچھ افراد معاشرے میں پائے جاتے ہیں تو نہ ایک شخص دل کی بات کہہ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کو وہ ریلیکسیشن حاصل ہو سکتا ہے جو گھر پہنچنے کے بعد وہ محسوس کرتا ہے۔ یہ محض چائے کی ایک پیالی سے یا کسی اچھے کھانے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بنیاد وہ رشتہ محبت و مودت ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ ہم نے تمہارے دلوں میں ود، محبت اور وہ چیز رکھ دی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، ایک بلیسنگ ہے، اور اس بلیسنگ اور اس محبت کی بنا پر وہ سکون پیدا ہوتا ہے جو ہمارے خاندان کی پہچان ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ خاندان میں سکون نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نے خاندان کے نظام کو محض ایک سوسیولوجیکل، محض ایک اکنامیکل ادارہ بنا لیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک معاشی ادارہ ہے جہاں پر کم قیمت کا کھانا مل جاتا ہے، یا یہ محض ایک سوسیولوجیکل ادارہ ہے جہاں پر کچھ افراد ساتھ مل کے رہنے کا طے کر لیتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد یہ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ بجائے ان مادی پیمانوں کے جو ہمارے ٹیکسٹ بکس ہمیں سمجھاتی ہیں، اس کی جگہ ایک اخلاقی رویہ اختیار کیا جائے اور خاندان میں وہ فضا بنے، وہ ماحول بنے جس کے نتیجے میں محبت ہر چیز سے ظاہر ہو، تعلق ہر معاملے میں جھلکے، اور ایک شخص گھر میں داخل ہوتے ہی یہ محسوس کر لے کہ وہ ایسے حصار میں آ گیا ہے، وہ ایک ایسے مقام پہ آ گیا ہے جہاں پر اس کے لیے تحفظ، سکون اور ہر طرف اچھائی پائی جاتی ہے۔ اسی بنا پر یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے سکون رکھ دیا ہے، وہ رشتہ پیدا کر دیا ہے جس کے نتیجے میں آپس کے تعلق میں استحکام پیدا ہو جائے۔ اسی چیز کو قرآن کریم نے ایک انتہائی مؤثر اور انتہائی جامع مثال کے ذریعے سورہ البقرہ میں یوں فرمایا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سورہ البقرہ آیت نمبر 187۔ یہاں پر اس تمثیل کو، اس مثال کو قرآن پاک نے اس لیے پیش فرمایا ہے کہ ہم جو بہت ناقص عقل والے انسان ہیں، بہت کمزور سے انسان ہیں، اگر ہم ان نشانیوں پر، ان مثالوں پر غور کریں تو ہمارے سامنے اسلام کا اصل مدعا واضح ہو سکے۔ آپ دیکھیے، ہم لباس جو پہنتے ہیں اس لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ لباس پہننے کے نتیجے میں آپ کا جسم موسم کے اثرات سے محفوظ ہو جائے۔ اگر شدید سردی ہے، شدید گرمی ہے، اس لحاظ سے ہم لباس کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لباس لیے استعمال کیا جائے کہ جب آپ لباس پہن کر کے معاشرے میں جائیں، اپنے گھر کے اندر ہوں، تو جو لوگ آپ کو دیکھیں وہ آپ کی شخصیت سے، جس میں لباس بھی ایک حصہ ادا کرتا ہے، متاثر ہوں اور وہ کہیں کہ یہ ایک بھلا آدمی ہے، لباس صاف ستھرا ہے، اس کا مزاج بھی صاف ستھرا ہوگا، لباس گندا نہیں ہے، اس کے فطرت میں صفائی طہارت پائی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں لباس سے ہمیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص کا لباس ہر جانب سے پھٹا ہوا ہے، اس پہ داغ دھبے پڑے ہوئے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یا تو یہ اتنا مفلوق الحال ہے کہ یہ لباس افورڈ نہیں کر سکتا، حاصل نہیں کر سکتا، یا اتنا لاپرواہ ہے کہ اس کو لباس کی کوئی اہمیت کا احساس نہیں۔ یا ایک شخص اگر لباس کے نام پہ ایسا کپڑا استعمال کرتا ہے جس سے جسم کا ہر ابھار جسم ظاہر ہو رہا ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لباس تو لباس عریانیت ہے، یہ لباس نہیں ہے۔ ایسے ہی لباس انسان کے جسم سے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک شلوار قمیص پہنتے ہیں، اگر آپ ایک سوٹ پہنتے ہیں، کوئی چیز بھی آپ پہنے، تو وہ آپ کے جسم سے سب سے قریب ہوتا ہے، جسم کی گرمی، نرمی، جسم کے تمام اثرات اس پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ یہی شکل قرآن کریم نے بتائی ہے اس رشتے کی جو رشتہ ازدواج ہے، یعنی شوہر اور بیوی، ان میں اتنی قربت ہوتی ہے، بے تکلفی ہوتی ہے، جیسے کہ لباس جسم کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتی۔
لباس اور جسم ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں یکجائی پائی جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کا پروٹیکشن کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات کہی گئی احادیث میں کہ لباس جو ہے جس طرح سے انسان کو بچاتا ہے، ایسے ہی ایک مومن اور مومنہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والے ہیں، ان کا پروٹیکشن کرنے والے ہیں۔ اگر رشتہ آئلی رشتے کے اندر خاندان میں دو فرد جڑے ہوئے ہیں تو ان پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ لباس کی طرح سے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں۔ اگر کسی میں کوئی خامی کمزوری پائی جاتی ہے اس کو چھپا، اس کو ظاہر نہ کریں، جیسے کہ لباس چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا۔ ایسے ہی اس میں یہ بات سمجھا دی گئی کہ اگر ایک شخص فی الواقع ایک بیوی اپنے شوہر کو لباس سمجھتی ہے اور شوہر بیوی کو لباس سمجھتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس لباس کو پہن کر کے جائیں اور جب دل چاہے اس کو نوچ کر کے پھاڑ کے پھینک دیں، جیسے کہ بہت سے ممالک میں بشمول ہمارے اپنے ملک میڈیا تصور پیش کرتا ہے، وہ یہ کہ جب آپ کا دل چاہے شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو ایک ہاتھ ٹکا دے، جس کی بنیاد نہ اسلام میں نہ شرافت میں۔ اگر تمام انسان مسلمان نہ بھی ہوں جب بھی وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اسلام تو ایک بہت بلند چیز ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ تعلق مودت کا ہو، احترام کا ہو، وہ تعلق اس میں کہ کوئی تشدد نہ پایا جائے، جبکہ ہمارا میڈیا یہ سکھاتا ہے کہ یہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور جب آپ 100 مرتبہ یہ دیکھیں گے کہ ایک شوہر بیوی کو شانوں سے پکڑ کر کے دھکا دے کے پھینک رہا ہے، ایک بیوی ایک شوہر کے ایک تھپڑ مار رہی ہے یا ایک شوہر اس کو مار رہا ہے، تو یہ چیز دیکھ دیکھ کے آپ کی ذہن کا ایک حصہ بن جائے گی اور اس کو آپ برائی نہیں سمجھیں گے۔ یہ ایک لازمی اثر ہے جو ہمیشہ امپیکٹ کی شکل میں ذہن میں بنتا ہے۔ اس لیے جب قرآن یہ کہتا ہے کہ لباس، تو وہ چاہتا ہے کہ اس چیز کو اسٹیٹ پالیسی بنایا جائے کہ کسی خاتون پر نہ ہاتھ اٹھے، نہ لباس تار تار ہو، نہ اس کی بے حرمتی ہو۔ یہ وہ چیز ہے جو اس رشتے کے ذریعے قرآن کریم کو سمجھانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ یہ محض ایک شاعرانہ بات نہ ہو کہ ہم نے جوش میں کوئی تقریر کر دی، کوئی بیان دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ ہم بہت خواتین کے حقوق کے علمبردار ہیں، جبکہ ہمارے ڈرامے، ہمارے نغمے، ہمارا معاشرہ، ہمارے ہاں کا ظلم کا نظام اس کو پیٹرنائز کر رہا ہو، اس کو ایجوکیٹ کر رہا ہو، بچوں کو بتا رہا ہو کہ تم دیکھو کس طرح سے شوہر بیوی کو مارتا ہے اور اس کو ایجوکیٹ کر رہا ہے۔ یہ جو ہم نے ایک منفی رویہ اختیار کر رکھا ہے اس نام پر کہ ہم حقیقت پسند ہیں، ہم چاہتے ہیں حقیقت دکھائیں، اسلام اس کو شدت سے منع کرتا ہے، کیونکہ اسلام جانتا ہے اس کے نفسیات کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ ایک اسکرین کے اوپر مسلسل دکھاتے رہیں کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو آخر کار جو لوگ دیکھتے رہتے ہیں وہ بچوں کے قتل کو ایک عام چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ یہی وہ حکمت اس کی بنا پر قرآن پاک نے یہ بات کہی کہ یہ دونوں رشتے ایسے ہیں شوہر اور بیوی کا جس کی حیثیت لباس کی ہے، اور وہ لباس وہ ہے جس کا احترام کیا جائے، کبھی تار تار نہ کیا جائے، داغدار نہ کیا جائے، اس کی بے حرمتی نہ کی جائے، بلکہ اس کو انتہائی عزت کے ساتھ احترام کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ کوئی لباس آپ بہت پسند ہو تو اسے آپ بہت سنبھال کے رکھتے ہیں، اگر آپ اس کو دھلنے بھی دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دیکھنے سے کہ اس پہ کوئی نشان نہ آنے پائے، اسکریچ نہ آنے پائے، اس کو آپ سنبھال کر کے دھوئیں، اس پہ استری اچھی کریں۔ یعنی ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کا تحفظ کیا جائے۔ ایسے ہی یہاں یہ بات سمجھائے گی اس ایک چھوٹی سی مثال سے کہ نظام خاندان ایسا ہے جس کا تحفظ، جس کے لیے توجہ، قربانی، فکر کرنا یہ انسان پر لازم کر دیا گیا ہے، اور یہ اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم وہ قوم بنیں جو فکر کرنے والی ہے، سوچنے والی ہے، تجزیہ کرنے والی ہے، اور اس تمام تجزیے کے بعد اس پر عمل کرنے والی ہے۔ اگر ہم یہ رویہ اختیار نہ کریں اور محض قرآن کریم کو تبرکن پڑھتے رہیں، اس کے مفہوم پہ غور نہ کریں، تو اس کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام مثالوں کو جو خاندان سے متعلق ہیں اور دیگر معاملات سے متعلق ہیں ان پر غور کیا جائے اور ان کو زندگی میں نافذ کیا جائے۔ گویا آج ہم نے اسلام کے نظام معاشرت کے حوالے سے جس پہلو پر توجہ کی ہے وہ یہ کہ یہ نظام خاندان کے اندر ایک رشتہ محبت، رشتہ احترام اور ایک ایسی بے تکلفی پیدا کرتا ہے جو کہیں اور نہیں پائی جاتی، اور جب تک خاندان کے نظام کو مستحکم نہ کیا جائے اور معاشرے سے تشدد کو دور نہ کیا جائے، وائلنس کو ختم نہ کیا جائے، اس وقت تک اسلام کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔
اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنے معاشرے میں وہ خاندان وجود میں لا سکیں اور اس کا استحکام کر سکیں جو صحیح طور پہ ایک انسان کو اخلاقی رویہ سکھاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں شوہر اور بیوی ہو، بھائی بہن ہو، بیٹی اور باپ ہو، ان سب کے درمیان وہ رشتہ پیدا ہوتا ہے جو اخلاق کا ہے، احترام کا ہے، تحفظ کا ہے، عزت کا ہے، وقت کا ہے، اور اس کے نتیجے میں پورے کے پورے معاشرے کے اندر امن، محبت اور بھائی چارہ پھیل جاتا ہے۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو اور وہ آپ خط کے ذریعے ہم تک پہنچانا چاہیں تو ہمارا پتہ یہ ہے: انچارج پروگرام نظام ہستی، روشن پاکستان نشریات، اسلام آباد ٹی وی سینٹر، آغا خان روڈ، اسلام آباد، اور فیکس نمبر ہے 92229249222924۔ بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔